الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، 31 مارچ ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی گزرتے ہوئے لحظات ہیں، گزرتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مختلف علماء کے ذریعے سے اس بات کے اوپر توجہ دلوائی جائے اپنی نوجوان نسل کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے سود مند بنایا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کس طرح سے ان لحظات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیت موجود ہے، یقیناً عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، رابی شخصیت، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کینیڈا سے جناب علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں گفتگو آغاز تھوڑی سی طویلی گفتگو سے کیا کرتے ہیں، اور قبلہ کے ساتھ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے وہ رسول خدا کی زبانی قبلہ جو ہے اس کو بیان فرمائیں۔ قبلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے ایک خطبہ ہے کہ جو مشہور ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ صحیح۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا، اور اتفاق سے اسی موضوع میں ہماری گفتگو چل بھی رہی ہے، اور اسی کا کچھ حصہ فضیلت ماہ رمضان کے حوالے سے ہم پڑھ دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ۔ سب سے عظیم قول ہے، اور انہی کی زبان مبارک سے اگر ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے تو اس کے بعد کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ یہ خطبہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے نقل فرمایا، اور مولا فرماتے ہیں ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم فقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، کہ انسانوں آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کے لمحات اور اوقات تمام سال کے لمحات اور اوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میزبانی کی جانب۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرامت سے نوازا گیا ہے۔ صحیح۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے۔ وَنَوْمُکم فیہ عبادۃ، اس میں سونا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ وَعَمَلُکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں
قبول ہوگا، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی سچی نیتوں کے ساتھ پکارو، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک دلوں کے ساتھ پکارو، اور کیا دعا کرو؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِلصِّيَامِ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی میں کامیابی عطا فرمائے، انشاءاللہ۔ وہ تلاوت کتابہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ یہ خطبہ طویل ہے، لیکن جو چند فضیلتیں مہینوں کی بیان ہوئی، اس مہینے کی بیان ہوئی، اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ باقی کچھ اعمال اور وظائف بیان ہوئے ہیں کہ جو بلا شک اس وقت تو بیان نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے ضیافت خداوند تبارک و تعالیٰ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہی میزبان ہے، اور سبھی کا میزبان ہے، تمام انسانوں کا، چاہے وہ کسی بھی دین کے ہوں یا نہ ہوں، اور تمام حتیٰ جانوروں کا۔ تو یہاں پر میزبانی سے مراد کھانا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اور ان برکات کے ہم در حقیقت مہمان ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبان ہے، اور انسان کی روح قوی ہوتی ہے اور قلب اور زیادہ نورانی ہوتا ہے۔ تو پھر کہا جا سکتا ہے اختصاراً کہ یہاں پر جو میزبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، وہ توفیقات کی صورت میں، قلب کی نورانیت کی صورت میں، اور رحمت کی اور مغفرت کی صورت میں ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کے بعد ہمیں دین ملے گا قرآن مجید سے اور اہل بیت علیہم السلام سے، اور قرآن بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا اہل بیت علیہم السلام سے، اور سنت رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ملے گی اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو ضمناً ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے ہاں بھی جو بعض دفعہ تفسیر قرآن میں بعض لوگ مصروف ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، جبکہ وہ دین کے خلاف جا رہے ہیں قرآن بیان کر کے۔ کیوں؟ کہ وہ ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کے قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر نہیں ہو رہی، لفظی ترجمہ کیا جا رہا ہے، روش دشمنان اہل بیت کی روش دشمنان اہل بیت میں چلتے ہوئے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت، اور قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت علیہم السلام ہی سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں ماہ مبارک کی فضیلت بہت خوبصورت آپ نے خود ہی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق کے سے جو کلمات، نورانی کلمات جن کا نزول ہوا، وہ آپ نے بیان فرما دیے۔ تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھائیں گے، اور اگر ہم روزے کی بات کریں، جیسے کہ ہمارا موضوع روزہ ہے، اور روزے کو اگر مختلف ادیان کے اندر دیکھیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پر بھی روزے سے ملتی ہوئی کوئی چیز جس کو آپ روزہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں کہ تاریخ نے کیا کچھ قلم بند کیا۔ دیکھیں، ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ جسے ہم نے شروع میں بھی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلوں پر واجب قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر تین اہم موضوعات ہیں کہ روزے واجب ہیں۔ ایک بات، اس سے پہلی امتوں پر بھی واجب تھے، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ روزے کے ذریعے سے انسان صاحب تقوی بنتا ہے۔ تو ان تین موضوعات کو تدریجاً ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ روزے واجب ہیں تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، وہ سبھی جانتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو، یا پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اب جو ادیان ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں
بلکہ انسان ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں عقیدے کے اعتبار سے اور نہ عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے دو حصوں میں، دیندار اور بے دین۔ دیندار وہ ہیں جو کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہوں، یہاں پہ دیندار سے مراد کوئی نیک مسلمان نہیں، یعنی جو بھی کوئی دین رکھتے ہوں اور دین پر ان کا عقیدہ ہو۔ پھر جو دیندار ہیں وہ عموماً ڈیوائیڈ ہوتے ہیں دو اہم حصوں میں، ابراہمک ریلیجن اور نان ابراہمک ریلیجن۔ ابراہمک ریلیجن میں آپس میں بہت زیادہ شباہت ہے، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، یعنی یہودی اور مسیحی اور پھر اسلام۔ نان ابراہمک ریلیجن جیسے باقی دیگر ادیان، اب بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ برہمن جو ہے براہا سے ہے، اور براہا یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لہٰذا جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ابراہمک ریلیجن میں یہی تین آتے ہیں، باقی دیگر ادیان بھی ہیں۔ البتہ یہ جو ادیان ہیں ان میں کچھ شباہتیں تو موجود ہیں، تمام ادیان میں کچھ نہ کچھ سملر چیزیں ہیں، اور خصوصاً ان تین ادیان میں یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں بہت زیادہ شباہت ہے، کیونکہ ان تینوں کا دار و مدار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دین ابراہیمی، ادیان ابراہیمی، یا انگلش میں مثال کے طور پر ابراہمک ریلیجن۔ اب ابراہمک ریلیجن میں بھی روزے کا تصور ہے، خصوصاً یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور بعد میں پال نے آ کر جو ہے کیونکہ شریعت کو ختم کیا تو بہت ساری چیزیں شریعت کی جو ہیں وہ یہودیت میں اور اسلام میں باقی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اور یہودیت میں سب سے زیادہ شباہت ہے، خصوصاً شریعت کے معاملے میں، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں فالو کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو۔ اب جو رد و بدل ریبائز نے کیا یا لوگوں نے کیا تو وہ صورت ہے یہودیت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو دوبارہ سے جو ہے بالکل واضح کر دیا جو آج اسلام کی صورت میں ہے، لہٰذا اسلام جو ہے در حقیقت وہی دین ابراہیمی ہے۔ یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ عربی میں ہے، لیکن جو اس کا اصل ہے وہ ہبرو ہے، یعنی عبرانی، یہودیوں کی زبان، کہ جس میں تورات ہے اور ان کی بہت ساری الگ کتابیں ہیں۔ آج بھی یہودی روزے کو صوم ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت زیادہ بعض شریعت کے جو الفاظ ہیں وہ ہبرو میں، اور یہودیوں کی جو ہبرو زبان ہے اس میں اور عربی میں ملتے جلتے ہیں۔ البتہ ایک اور موضوع آتا ہے کہ کچھ یہودی جو ہیں اشکنازی ہیں، تو اشکنازی ورڈ میں جو لینگویج کے اس کے ورڈ ہیں اور عربی میں جو ہے وہ اتنی سملیرٹی نہیں ہے، لیکن ہبرو میں اور عربی میں جو ہے بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر یم کو ہم عربی میں سمندر کو یم کہتے ہیں، ہبرو میں بھی یم ہے۔ عربی میں ابا کہتے ہیں باپ کو، اور ہبرو میں بھی ابا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر صدقہ ہے، عربی میں ان کے یہاں بھی لفظ صدقہ ہے۔ طہارت ہے عربی میں، ہبرو میں بھی طہارت ہے۔ لہذا غسل میت کو ہبرو میں کبھی بھی یہودی کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو طہارہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں یہ دو قریب ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو بعض دفعہ لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی میں شباہت ہے، ختنے میں، کہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں دو میں اس وقت دین کے اعتبار سے اور لازم ہونے کے اعتبار سے یہ ہے۔ اسی طرح سے ذبیحے کا موضوع ہے، ان میں سملرٹیز ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہے، نکاح میں ہے، طلاق میں ہے۔ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے بالکل اسلام اور یہودیوں کا تقریباً قریب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب دین ابراہیم تھے۔ عیسائیوں میں کیوں نہیں ہے تو وہ ہم نے عرض کیا کہ پال نے آ کے شریعت کو ختم کر دیا تھا، اور یہ بتاتے چلیں کہ سائمن پیٹر جو تھے علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح جانشین تھے اور وارث تھے۔ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ پال آیا، اس نے شریعت کو بدلا، بالکل ویسے ہی کہ جو لوگ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے اسلام کو بدلا۔ بس اسلام کی ایک وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اسلام محمدی اور اس کے بعد اسلام علوی، یہ بالکل ایک ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین ابراہیمی اور بعد میں جو یہ اسلام ہے یہ ایک چیز ہے۔ تو شریعت جو ہے یہ عیسائیوں میں ختم ہو گئی۔
اب جو دیگر ادیان ہیں ان میں بھی روزہ ہے. مثال کے طور پر یہودیوں کے روزے کے بارے میں بتائیں کہ مشہور ترین روزہ ہے یم کپور کا. یم جو ہے یوم، ایک تو یم ہے ایک یوم. تو یوم جو ہے وہ وہی یوم کے معنی میں جسے ہم روز کہتے ہیں. یم کپور کا روزہ، کیپور کا روزہ. اب روزوں میں تو اشتراک ہے، لیکن کب کھولا جائے اور کب، یعنی کب اس کو شروع کیا جائے، کب ختم کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یعنی اس کی شرائط میں فرق ہے. بس صحیح. ایک چیز ہے کہ روزہ ہے، شرائط میں فرق ہے. مثال کے طور پہ یوم کپور کا جو روزہ ہے یہودی وہ 24 گھنٹے کا رکھتے ہیں، یعنی ایک چلو مغرب سے شروع کرتے ہیں، اگلی مغرب پہ اس کو تمام ختم کرتے ہیں، تمام ہوتا ہے. عیسائیوں میں بھی روزے ہیں، اور اس وقت مختلف جو ان کے سیکٹس ہیں ان کے روزے ہیں، اور کچھ لوگ مختلف دنوں میں رکھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تاکید نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے اہتمام نہیں ہے. یہودیوں میں روزہ ہے، بلکہ جو روزے کا سمجھے کانسیپٹ ہے کہ جو معذرت ہندوؤں میں روزہ ہے کہ جس کو وہ لوگ برت کہتے ہیں. بدھسٹ میں روزے ہیں، اور جو بدھا کی عام طور پر جو بدھا کے اسٹیچو ہیں وہ دو طرح کے نظر آتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جس میں وہ ان کی نارمل باڈی ہے، اور ایک وہ مجسمہ ہے کہ جس میں ان کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. ڈھانچے سے مراد ہے ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، بالکل نحیف و لاغر. تو نہیں. وہ جو بالکل نحیف و لاغر اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، وہ جو مرحلہ ہے وہ ان کا وہ روزوں کا مرحلہ تھا. یعنی وہ نورانیت کے لیے انہوں نے بھوک کا سہارا لیا تھا، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے پھر ان کو اشراق ہوا اور ان کا قلب نورانی ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس والی کیفیت کو چھوڑ دیا تھا، یعنی ساری زندگی ڈھانچے کی صورت میں نہیں تھے وہ کہ بالکل نحیف و لاغر. وہ ایک خاص مرحلہ تھا. اب ہندوؤں میں جو ہے مثال کے طور پر ایک روزہ ہوتا ہے کہ جو خصوصاً بیویاں رکھتی ہیں شوہر کی عمر درازی کے لیے، اور اب بعض دفعہ مرد بھی رکھتے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھا ہے تو ہم بھی تمہارے لیے رکھیں، وہ کڑوا چوتھ کا. اسی طریقے سے ان کے یہاں جس طرح عیسائیوں میں ایک روزہ ہے، مثال کے طور پر یہودیوں میں روزہ تھا ایک خاموشی کا روزہ، لیکن وہ پھر اب اسلام میں نہیں ہے. عیسائیوں میں ایک روزہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ ایک خاص چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ شراب کو یا سگریٹ کو یا گوشت نہیں کھائیں گے. تو وہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بھی چلتا ہے، لیکن اس میں مختصر سی کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہتے ہیں. تو وہ بظاہر روزہ ہے لیکن اس صورت میں نہیں ہے. ہندوؤں میں جو برت ہے اس میں اگر وہ زیادہ لمبا ہو تو اس میں مختصر سی مقدار میں دودھ پینے کی اجازت ہے. اب وہاں پر بھی الگ الگ کانسیپٹ ہیں. اب جب یہ برت کی بات ہوتی ہے تو جو پالیٹکس سے آشنا ہیں انڈیا کی یا انڈو پاک کی یا بر صغیر کی، تو گاندھی جی کا ایک برت مشہور ہے، اور ہم لوگ ظاہر ہے کیونکہ پولیٹیشینز کے انفلوئنس میں اور خصوصاً اہل سنت علماء کی روش پہ چلتے ہوئے جس طرح سے اہل بیت کو بھلا دیا گیا، حضرت ابو طالب کو کافر بنا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اور والد کو کافر بنا دیا گیا، تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک مکتب اہل سنت میں یہ روش ہے کہ پروپیگنڈے والی، اور وہ اتفاق سے جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ میڈیا میں بھی نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ ہم لوگوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ عام طور پر اہل سنت تعریف کرتے ہیں ہٹلر کی، جبکہ نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک انسانیت کا قاتل تھا، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بچوں کو بھٹیوں میں جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے؟ قطعاً ایک ظالم فاسق فاجر آدمی تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو. ہمارا اختلاف اگر یہودیوں سے ہے دینی اعتبار سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، مار دیا جائے معاذ اللہ. انسانیت کے اختلاف ساتھ. نظر چیز ہے، کسی قوم کے قتل عام پر خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ خوشی اہل سنت کے مزاج میں ہے، کیونکہ جن کو وہ لوگ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کے خلاف بھی قتل عام کا سہارا لیا،
اور اہل بیت پر بھی ظلم کیا، ان کے چاہنے والوں پر بھی ظلم کیا، اور اسی طریقے سے وہ پاور میں آئے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاندھی جی کا عام طور پہ مذاق بنایا جاتا ہے، ذرا سا پولیٹیکل ایشو بھی ڈسکس ہو جائے، اور وہ ہے ان کے برت کے حوالے سے جو گھوم رہے تھے وہ، اور بکری ساتھ تھی۔ بابا یہ دیکھو وہ شخص کیوں گھوم رہا تھا، یہ نہیں بتاتے ہمارے لوگ۔ جی وہ اہنسا کی تحریک تھی۔ اہنسا کی تحریک کیا تھی؟ یعنی قتل عام نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا خون نہ بہاؤ۔ وہ کس سے کہہ رہے تھے؟ ہندوؤں سے کہہ رہے تھے۔ کب کہہ رہے تھے؟ کہ جب پنجاب میں زوردار خون خرابے کا سلسلہ پاکستان والے اس حصے میں مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا، اس کا ریئیکشن جو ہے وہ انڈیا میں نظر آنے والا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے میں بہت قربانی دی ہے، نہ پاکستان بننے کے لیے ایک چیز کی قربانی، کسی کی قربانی کی جان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سیاسی عمل کے تحت وجود میں آیا تھا، وہ جنگ کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ جو جانیں گئی ہیں تو پاکستان کے حصے میں خصوصاً سکھوں پر اور ہندوؤں پر ظلم کا سلسلہ شروع کیا تھا ایبٹ آباد میں اور مردان میں 1946 میں، پھر مارچ 1947 میں ملا مانسیرائی نے اور مختلف جگہ جو بریلویوں کے گدی نشین تھے ان لوگوں نے ہندو اور سکھوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور ہندو تاجروں سے جو بہت سارے لوگوں نے پیسے لیے ہوئے تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے، اور پھر اسلام کے نام پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بنایا گیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو پنجاب کا قتل عام ہے، جینوسائٹ ہے، کہ جس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، اس کی ابتدا پاکستان کے علاقے سے 46 سے ابتدا ہو گئی تھی، مردان سے اور ایبٹ آباد کے بعض علاقوں سے، کہ جن میں خواتین کے سینے تک کاٹ دیے تھے اس نام نہاد اسلام کا بعض نام لینے والوں نے۔ اور پھر 46 میں پنڈی میں یہ سب کچھ ہوا کہ جس میں تارا سنگھ کی ماں کو بھی مار دیا تھا، اور پھر اسی طرح تارا سنگھ کی فیملی کو مار دیا تھا۔ اور پنجاب میں یعنی انڈیا کے مشرقی پنجاب میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے وہ 16 اگست کے بعد ہوا ہے، اور وہ ریئیکشن تھا ان نام نہاد اسلام کا نام لینے والوں کا۔ ان کا قتل عام بھی غلط تھا، اور مشرقی پنجاب کے ہندوؤں اور سکھوں کا جو انتقام لینا تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن ان کا انتقام تھا، یعنی ان کا ایکشن تھا، ان کا ریئیکشن تھا۔ انہوں نے یہاں پر کئی لاکھ مارے، لیکن انہوں نے پھر اور زیادہ مارے۔ لیکن یہ دونوں کام غلط ہوئے، دونوں کام کسی بھی دین کے حساب سے صحیح نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو کلیئر کریں، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، اور وہی والی مینٹلٹی ہے کہ جی ہر کسی کو جو ہے وہ دشمن بنا دیا جائے اور بتا دیا جائے۔ تو یہ جو یو پی میں قتل عام نہیں ہوا مسلمانوں کا، یہ جو پنجاب میں اتنی لڑکیاں غائب ہوئیں اور عزتیں لوٹیں، یہ جو یو پی میں اور بہار میں عزتیں نہیں لوٹیں، یہ جو ہمارے دادا پردادا کی بہنیں غائب نہیں ہوئیں، یہ احسان تھا گاندھی جی کا، کہ جو پورے انڈیا میں گھوم رہے تھے اہنسا کی تحریک، اور جو ہندو شدت پسند تھے انہوں نے اسی وجہ سے انہیں قتل کیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جان بچانا چاہتے تھے۔ گوڈسے اور نے جواہر جی گوڈسے نے مارا۔ ہاں اس وجہ سے مارا، یعنی یہی جو آر ایس ایس والوں نے مارا، اور آج اس کے قاتل کا احترام کرتے ہیں یہ مودی وغیرہ کی پارٹی والے، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی جان بچا رہے تھے۔ تو گاندھی نے ایک اچھا کام کیا تھا، اور ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے گھر کی بزرگوں کی خواتین اس طرح سے غائب نہیں ہوئی کہ جس طرح سے کہ پنجاب میں ہوئی۔ پنجاب میں بھی انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کنٹرول نہیں ہو پایا، جس کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ اس ظلم کی ابتدا اسلام کا نام لینے والوں نے کی، اس اسلام کا نام لینے والوں نے کہ جو رسول کے گھر کو بھی قتل کر چکے تھے۔ نہرو کے بارے میں ذہن میں رہے کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی دین کے ساتھ نہیں تھے، کلچر وائز وہ ہندوازم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے حتیٰ بہار میں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی مسلمان کو مارا، رائٹس ہوئے، تو میں وہاں پر جہاز سے حملہ کروں گا، کیونکہ 46 میں وہ عبوری وزیر تھے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ ہم نے ضمناً بتایا کہ جب ہندوؤں کے برت کی بات ہوتی ہے تو جو پالیٹکس کو جانتے ہیں وہ گاندھی جی کے مہا بھرت کو بھی جانتے ہیں،
اور جو مہابھرت تھا وہ اسی لیے تھا کہ وہ بھوکے رہ کے لوگوں کی جان بچا رہے تھے. کن لوگوں کی؟ مسلمانوں سے ہندوؤں کی جان نہیں بچا رہے تھے، بلکہ ہندوؤں کو ٹھنڈا کر رہے تھے، اور اس ٹھنڈا کرنے میں وہ خود قتل ہو گئے. تو یہ اس ضمناً کا پورا ان نام، کے روزے ان کے کر دیا. ان کے جی قاتل کا پورا نام نتھو رام گوڈسے تھا، مہاتما گاندھی صاحب جی، کے. وہ کون تھا؟ یہ RSS کا تھا. اور آپ دیکھیں اس جی کا احترام کرتے ہیں مودی وغیرہ جو ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی سپورٹ میں تھے. تو یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے. لیکن جو ایک ٹھیک ہے، خاص واپس پھر ریلیجس لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو روزہ جو ہے وہ مختلف ادیان میں مختلف جی شکلوں کے ساتھ موجود. وہ موجود ہے. جی صحیح. اچھا، روزہ ہے کیا؟ روزے کی اچھا، روزہ. حقیقت کیا اب ہے ہاں مانوی اصل طور موضوع پہ؟ آتا، تیسرا موضوع آنا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے، لیکن ایز اے انسان اور اپنی ایبلٹی کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. ایک بات ہوتی ہے انکساری، ایک بات ہوتی ہے ہم ریئلائز نہیں کرتے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بہت متقی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. متقی ظاہر کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی سمجھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا معاذ اللہ حق ادا کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ ماننا کہ ہم چل سکتے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے ہم چل سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں ماننا چاہیے عقل دی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ایبلٹی ہے. وہ ایبلٹی جو ہے ماہ رمضان میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم وہی فرد ہیں، یعنی عام دنوں میں ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ میں وہی آدمی ہوں جو اس وقت فرض کریں کہ حرام برگر کھانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے. لیکن میں وہی تو آدمی ہوں جو 16 17 18 گھنٹے تنہائی میں بھی کبھی پانی نہیں پیتا، نہاتے میں بھی کبھی پانی پینے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پوری ایبلٹی ہے. اور یہ ایبلٹی جو ہے ماہ رمضان میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے تمام انسانوں کے، یعنی جو بھی اس وقت جانتے ہیں اسلام کو. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، کہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، بلکہ یہ جان لیں کہ ہمارے پاس جو ہے واقعاً ایک ایبلٹی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیلف کنٹرول کی ہمارے پاس پاور ہے، اور زبان ہماری خشک ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ مخالفت نہیں کرتے. بس جب ہم اس وقت سخت گرمی میں 17 18 گھنٹے روزے رکھ لیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عام دنوں میں جو ہے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں. تو ماہ رمضان در حقیقت ایک پریکٹس کا زمانہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ فرض کریں کہ جی کسی بھی ٹریننگ کا ایک خاص زمانہ کہ جس میں انسان کی ایبلٹی جو ہے وہ نکھر کے آ جاتی ہے. اور تمام ادیان میں جو ریاضت ہے وہ اسلام میں ظاہر ہے کہ اس قسم کی ریاضتیں نہیں ہیں رہبانیت والی، لیکن یہ جو ماہ رمضان کا در حقیقت روزہ ہے یہ خود ایک طرح کی ریاضت ہے. یعنی ہم اپنے اوپر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یہ نہیں کہ ہم مثال کے طور پہ راتوں کو سردی میں کھڑے ہو جائیں، ایک ٹنگ پہ کھڑے ہو جائیں، ایسی ریاضت نہیں. جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ ریاضت ہے. اور اصل اس ریاضت کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم تو واقعاً ایک پاورفل ہیں. ہماری روح میں طاقت ہے، ہمارے ارادے میں طاقت ہے. ہم اگر ارادہ کریں کہ پانی نہیں پئیں گے تو نہیں پیتے، ہم اگر ارادہ کریں نہیں کھائیں گے تو نہیں کھاتے. تو اصل میں روزہ انسان کو اس طریقے سے مضبوط کرتا ہے. اور اصولاً اسی روزے کی اپنی اس کیفیت کو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب بھی گناہ ہم کرنے والے ہوں تو ہمیں یاد آ جائے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، صحیح ہے بہت اچھا نہیں ہوں، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، تو ابھی بھی میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ اصل میں ایک روزے کا کی صحیح معنوں میں ایک فلسفی ہے. اور یہی جو سیلف کنٹرول ہے اس کے ذریعے سے جو نورانیت آتی ہے اور برکتیں آتی ہیں، اس برکت کے ہم مہمان ہیں،
اور اسی نورانیت اور برکت کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، ورنہ وہ میزبانی جو ہے وہ کھانے پینے کی نہیں ہے۔ کھانا پینا تو خداوند تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دے رہا ہے اور تمام حیوانوں کو دے رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بہت اہم جو اس کا حصہ ہے روزوں کا، صوم کا، جو کہ عموماً کم ہی ڈسکس ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے ذریعے سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ قبلہ تھوڑے سے احکام کے اوپر بات ہو جائے، مثلاً روزے میں انجیکشن لگانے کے لیے لوگ بڑے مغالطے میں رہتے ہیں، اس حوالے سے حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں، اور آپ کے ٹی وی والوں کے لیے بھی نصیحت یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دینی کام کی جو روش ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ فوکس کیا جائے روزے کو۔ اب سوال کیا جائے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ تلاوت قرآن، دعائے افتتاح، درس اخلاق یا درس تفسیر؟ کہا جائے گا نا جو ہم سے مانگا ہے وہ ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ ان میں کسی چیز کو ہم نہیں کہہ رہے کہ بری ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ، اور صحیح شرائط کے ساتھ روزہ۔ تو جتنے بھی اسلامک سینٹر ہیں اور جو خصوصاً یہ اسلامک ٹی وی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ روزے کے احکام پر فوکس کریں شعبان کے مہینے سے، یعنی 15-16 شعبان سے شروع کر دیں، تاکہ پہلے روزے میں ہی، یعنی پہلا جو دن ہو ماہ رمضان کا، اور جو پہلا روزہ ہو وہ مومنوں کا صحیح ہو، نہ یہ کہ ہم ماہ رمضان کے احکام بتانا شروع کریں اور 15ویں رمضان میں کسی کو آ کے پتہ چلے کہ جی میرے تو سارے روزے باطل تھے۔ اسی طریقے سے شب قدر کی تمام رات میں باطل عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان صحیح 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ شب قدر میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ وہ یہ خوش فہمی میں ہو، اس خوش فہمی میں ہو کہ یہ ساری رات ثواب کما رہے ہیں، نہیں، ثواب نہیں کما رہے، ان کا اندر جا کے بیٹھنا حرام ہے مسجد میں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ریکوائرمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پوری نہیں ہو رہی۔ وہ مثال کے طور پہ کیا غسل صحیح نہیں ہے، تو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ البتہ اس روزے کے معاملے میں ہمارے کئی لیکچرز ہیں اور بڑے تفصیل سے ہیں، اور توضیح المسائل سے اس سے زیادہ ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے، یعنی توضیح المسائل میں کم مسائل ہیں۔ ہم نے جو بڑی فقہا کی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ آغا خوئی کی منہاج اور عروۃ الوثقی، یا آغا خمینی کی تحریر الوسیلہ، تو ان بڑی کتابوں کو بنیاد قرار دے کے اور بھی اس میں مختلف احکام کو ایڈ کیا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کو اگر مومن چلانا چاہے یا جب بھی چینل چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے۔ بس ماہ رمضان میں اگر سوال کیا جائے کہ زیادہ ٹائم کس چیز کو دینا چاہیے، تو جواب ملے گا زیادہ ٹائم اور فوکس کرنا چاہیے روزے کے صحیح ہونے پر، اور وہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ مساجد میں آپ دیکھیں کہیں درس تفسیر چل رہا ہے، کہیں درس اخلاق چل رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو درس تفسیر یا اخلاق دیا جا رہا ہے، آیا ان کا روزہ صحیح ہے؟ بس مبلغ پہ واجب ہے کہ ان کے روزے صحیح کرائے، پہلے ان لوگوں پر واجب ہے کہ پہلے اپنے روزے صحیح کریں۔ اب مثال کے طور پر روزے کی شرائط میں اہم ترین شرط صحیح ہو۔ جی انجیکشن کے حوالے سے جی وہ میں آتا ہوں، یہ بعض چیزیں جو ہیں ذرا مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور لگوا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر غسل کا مسئلہ، اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کچھ لوگ سنیں تو ان کی توجہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج پہ چلے جاتے ہیں، حج باطل ہوتا ہے کیونکہ ان کا غسل صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کا وضو صحیح نہیں تھا، کیونکہ حج کی شرائط، طواف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ غسل صحیح ہو اور وضو صحیح ہو۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کی شرائط میں سے اور مسجدوں میں داخل ہونے کی شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے کہ غسل آتا ہو۔ جب غسل نہیں آتا تو مسجد حرام میں داخل ہونا حرام ہے، مسجد نبوی میں داخل ہونا حرام ہے، عام مساجد میں داخل ہونا حرام ہے، ائمہ علیہم السلام کی ذریعے مبارک کے پاس جانا حرام ہے۔ اب ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اب مثال کے طور پہ بعض علماء بھی جو ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اہمیت والے نہیں ہیں۔ ایک ہمارے قوم کے دوست، کہ ہم نام نہیں لیتے، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فقہی مسائل بتانے والا ہوں، یعنی فقہی مسائل بتانا جو ہے وہ توہین والی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ تو کام
آئمہ کا تھا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کا تھا، آپ کا تو مقام بلند ہے اس سے، ظاہر ہے یہ طنز کا یہ جواب۔ وجہ کیا ہے کہ جی فقی مسائل کو کم اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ سوال کیا جائے، ماہ رمضان میں اللہ نے صرف ہم سے ایک چیز مانگی ہے، اور وہ ہے روزہ۔ تو روزے کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اسی پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ صحیح ہو جائے۔ اب ہمیشہ جب میں اس غسل وضو کی بات کرتا ہوں تو ایک توجہ دلاتا ہوں کہ غسل ہوتا تو بند باتھ روم میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیویجول عبادت ہے، بلا شک انڈیویجول ہے، لیکن اس کا تعلق بھی انسانوں اور اس عدل و انصاف سے ہے۔ لہٰذا غسل ہو یا وضو ہو یا نماز ہو، اس کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ جس پانی سے کیا جائے، جس برتن سے کیا جائے، جس جگہ پہ کیا جائے، جس جگہ پانی گرے، یہ سب کے سب مباح ہوں۔ بس اگر کسی نے کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، اگر کسی نے کسی کی میراث ماری ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہنوں کی میراث ماری جاتی ہے، تو ان گھروں میں نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتی ہے، نہ نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ جب غسل نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کا روزہ ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ غسل ہوتا تو ایک بند باتھ روم میں ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا میں عدل و انصاف سے ہے۔ بس کسی کے اگر پیسے مارے ہیں اور ہم نے گھر بنایا ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں اور ان پیسوں کے ذریعے سے اگر ہم کسی ہوٹل میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی غسل باطل ہے۔ اسی طرح سے اگر بہنوں کا حق مارا ہے تو اگر ان کا حق تھا مثال کے طور پر 50 لاکھ اور ان کو دے دیا ہم نے 20 لاکھ اور ہمارا تھا 1 کروڑ، تو یہ ہم پر 1 کروڑ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ ان کو پورا حق ان کا نہ دے دیا جائے۔ تو یہ ہم اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ کسی عبادت کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے۔ بعض دفعہ یہ غسل ایسی چیز ہے کہ لوگوں کا یہی صحیح نہیں ہو پاتا، صرف کس وجہ سے؟ بہنوں کا حق مارنے کی وجہ سے یا کسی بھی کا حق مارنے کی وجہ سے۔ بالکل صحیح۔ ماہ رمضان میں ایک جو موضوع آتا ہے، آپ نے انجیکشن کا سوال کیا، تو انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بلڈ لگوایا جا سکتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بلڈ دیا جا سکتا ہے۔ ایک موضوع آتا ہے کہ اگر کوئی خون دیتا ہے کسی کو یا خون نکلواتا ہے، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جو اس زمانے میں تو خون نہیں نکلواتے تھے نا، اس زمانے میں بھی خون نکلواتے تھے فس کھلوائی حجامت کے جاتی تھی، ذریعے۔ ہاں جی فس بھی کھلوائی جاتی ٹخنے کے وہی پاس جو سے۔ فرض کھلوانے کی حجامت، تو اس میں کمزوری ہو جاتی تھی۔ تو حکم کیا ہے کہ اگر روزے میں کوئی خون نکالتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ عمل مکروہ ہے۔ روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یہ عمل مکروہ ہے۔ کیا مراد ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے، یعنی اگر کسی کو خون دینے کے بعد چکر بھی آئے اور کمزوری بھی آئے پھر بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اس وقت نہ تو بعد میں دے دو۔ لیکن اگر پاکستان وغیرہ میں کسی کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر آپ کے مریض کو خون چاہیے تو آپ ابھی دیں خون، یا دوسرا آپشن ہے چاہے ابھی دے دیں چاہے رات کو دے دیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ پھر رات کو دینا بہتر ہے، واجب نہیں ہے، دن میں بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کسی کو چکر بھی کیوں نہ آئے اور کمزوری کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ضروری ہو دن میں دینا تو کہا جائے گا اب تو یہ مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے ایک موضوع آتا ہے ایسا کام کرنا جس سے منہ میں خون آئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمیں روٹ کینالنگ کرانی تھی یا کلیننگ کرانی تھی دانتوں کی، یا مثال کے طور پر کوئی اور کام تھا دانت کا، کوئی دانت ریموو کرنا تھا یا فلنگ کرنی تھی، تو اب تو ماہ رمضان میں تو کر نہیں سکتے نا، بالکل کر سکتے ہیں۔ لہذا بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو رمضان سے پہلے اپوائنٹمنٹ دے دیں یا پھر رمضان کے بعد، اور وہ مشکل میں بیچارے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے دانت میں درد ہے تو وہ بیچارے گزارا کر رہے ہیں، کیوں کہ جی ماہ رمضان میں دن میں کلینک کھلتی ہے، رات کو تو کھلتی نہیں ہے، اور دانت نکلوائیں گے تو خون آئے گا منہ میں، اور جب خون آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مکروہ ہے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے منہ میں خون آ جائے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے اس خون کو نگل لیا جائے تو پھر روزہ باطل ہوگا۔ لیکن جتنے بھی سب کے یہاں وہ سکنگ پمپ لگا ہوتا ہے، اور خود ہم نے بھی بعض دفعہ یہی کیا کہ ایک تو ڈاکٹر سک کر رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ ان کی ایک ہیلپر یا ہیلپر ہوتا ہے جو بھی، اور بعض دفعہ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اب اس وقت ضرورت ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے اس طرح سے گھماؤں، تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھوں، تو یہ آپ کرتے رہیں
اور دانتوں کا بھی کام کرایا جا سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمیں کھانسی آتی ہے، اور تو وہ انہیلر یوز کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے۔ پرفیوم کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے کہ جی روزے دار پرفیوم نہ لگائیں، تو یہ دو الگ موضوع ہیں۔ خوشبودار بوٹی کو اس طرح سے سونگھنا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یعنی نہ سونگھو تو بہتر ہے۔ خوشبو الگ موضوع ہے، تازہ خوشبودار کوئی پھول یا بوٹی الگ موضوع ہے، لیکن وہ بھی حرام نہیں ہے، اس سے بھی کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن روزے میں پرفیوم لگانا قطعاً جائز ہے۔ اب پرفیوم کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ دیگر مذاہب کے علماء کا جو شور ہے وہ ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، جس طرح سے وہ جو دوسرے خلیفہ نے طلاق کی بدعت کی تھی اور کروڑوں لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیا، اربوں افراد کو خود ایسے گزرے ہوں گے جن کو بچوں کو در بدر کر دیا، تو وہ ایک بدعت تھی ان کی۔ لیکن آپ دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے ہم اہل سنت کے درمیان رہ رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی آ گیا ہے کہ جی طلاق کے بعد تو شادی نہیں ہو سکتی، طلاق کے بعد رجوع کو بھول گئے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ باطل نظریات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے وہ پھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک پروپیگنڈا ہے کہ پرفیوم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں الکوہل ہے، جبکہ ہمارے علماء مثال کے طور پہ صاحب عروہ بھی آج سے تقریباً 100 سال پہلے فتویٰ دے چکے ہیں کہ انڈسٹریل الکوہل جو ہے وہ پاک ہے، اس کا استعمال جائز ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ بس ایتھائل یا میتھائل کے جو پرفیوم میں ہو یا پالش میں ہو وہ پاک ہے۔ بس پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے تو وہ شیمپین یا وائن یا اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ الکوہل کے دو معنی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں الکوہلر یعنی شرابی، تو وہاں پر الکوہل وہ والا شراب ہے کہ جو واقعا نجس ہے۔ ایک ہے الکوہل یعنی انڈسٹریل الکوہل، ایتھائل اور میتھائل، ان کا پینا حرام ہے اگر نشے کے لیے پیا جائے، یا مثال کے طور پر میتھائل کی بعض اقسام ایسی ہیں جن سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے پینا حرام ہے۔ لیکن ایتھائل اور میتھائل کسی پالش میں ہوں یا کسی اور پروڈکٹ میں ہوں، مثال کے طور پر ایئر فریشنر میں ہوں یا پرفیوم میں ہوں، تو وہ بالکل پاک ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان میں پرفیوم بھی لگایا جا سکتا ہے، چاہے وہ الکوہلک ہو چاہے وہ نان الکوہلک ہو۔ ہاں یہ موضوع الگ ہے کہ جی آرگینک ہوگا تو اس کے زیادہ فوائد ہیں، انڈسٹریل الکوہل والا ہوگا صرف اس کی خوشبو ہے اور ممکن ہے کہ بعض لوگ اس سے الرجک بھی ہوں، تو یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاک اور ناپاک کے موضوع کی، کہ انڈسٹریل الکوہل پاک ہے، لہٰذا الکوہلک پرفیوم بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال پیش آتا ہے کہ جی روزے دار جب ظاہر بھوکا رہتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب روایات میں ہے کہ جی روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے ملائکہ کے لیے خوشبو ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب بدبو پھیلاتے رہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے تو اللہ کے ملائکہ کو وہ بھی پسند ہے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اب ہم مخصوصاً جو ہے وہ بدبودار بن جائیں، یعنی عام دنوں میں خوشبو جو ہے وہ لگائیں لیکن روزے میں نہ لگائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ روایت میں نقل ہوا ہے الطیب تحفۃ الصائم، کہ خوشبو جو ہے وہ روزے دار کے لیے ایک تحفہ ہے۔ بس آیا روزے کے عالم میں برش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ منجن یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سادی انگلی سے کر سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جان بوجھ کے پانی کو نگلنا نہیں ہے۔ ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ماؤتھ اگر فریشنر اشتباہ ہو جائے یا بائی مسٹیک کچھ حلق میں قطرات چلے گئے، نیت نہیں تھی، انٹینشنلی نہیں کیا، اگر مثال کے طور پر اچانک چلے گئے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو جانے نہیں دینا ہے۔ صحیح صحیح۔ صرف ایک جگہ احتیاط ہے، کوئی اپنے منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالے اور چلا جائے تو اس میں بعض مراجع فرماتے ہیں کہ اس میں پھر روزے کو بھی مکمل کرے اور بعد میں قضا بھی کرے، کیونکہ وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ لیکن اگر مسواک کے لیے، اب یاد رکھیں مسواک جو ہے فقط لکڑی کی نہیں ہوتی، مسواک یا سواک ہر وہ چیز کہ جس سے دانت کو صاف کیا جائے فقہ میں ہے اور روایات ہی کے ذریعے سے ہے، کہ مثال کے طور پر اگر کپڑے کو اس طرح سے لپیٹ لیا جائے انگلی پہ
تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ مسواک یا سواک ہے. تو یہ جو نیم کی یا ببول کی ہے یہ ایک قسم ہے. باقی اگر کوئی دنداسا یوز کرتا ہے یا نیم ہے یا ببول ہے یا دنیا کے کسی حصے میں کوئی اور چیز ہو یا کوئلے کا منجن ہو یا کوئی اور منجن ہو، جو بھی منجن ہے یا لکڑی ہے یا برش ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے وہ مینول ہاتھ کا ہو یا انگلی ہو یا کپڑا ہو، یہ سب مسواک ہے. کسی بھی چیز سے منہ کو صاف کیا جائے وہ مستحب ہے اور اچھا ہے اور روزے میں کیا جا سکتا ہے. بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ نگلا نہ جائے. خصوصاً غیر اسلامی ممالک میں روزے دار کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کر سکتی ہے. صحیح. اچھا، اس میں بالکل ایک آخری سوال کہ ماہ مبارک میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب اس کو کس اینگل پہ بہتر زیادہ فوکس آپ کرنا چاہیں گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ ذمہ داری میں بہت ساری چیزیں ہماری آ جاتی ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے ایک معاشرتی اعتبار سے بات کی، حسن سلوک کی بات ہو جائے گی، غربا کے اوپر، دوسرے جو مذہبوں میں ملت کے لوگ ہیں ان کے جو نادار افراد ہیں ان کے ساتھ اس ماہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہوں گا اس پہ کوئی ہمارے نوجوانوں کے لیے نصیحت فرمائے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو روزہ ہے، اس کو ہم نے بیان کر دیا. باقی چیزیں بعض خطبہ شعبانیہ میں بھی ہیں، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، فقراء کی مدد کرو، مساکین کی مدد کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، قطع رحمی نہ کرو بلکہ صلہ رحمی کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھو. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ روزہ ہے اور سب سے اہم کام ہے انسانیت کی خدمت. اور کوئی روزہ رکھتا ہے دوسرے کے اوپر کوئی اس کا احسان نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ چڑچڑاتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے. روزہ رکھا ہے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اسی طریقے سے اسلامی ممالک کی جو کیفیت ہے کہ نماز کے نام پہ کام چوری کرتے ہیں، روزے کے نام پہ کام چوری کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. پاکستان ٹی وی پر بھی ہمیں یاد ایک دفعہ پروگرام تھا مرحوم جنید جمشید صاحب کے ساتھ ARY پہ، تو ہم نے وہاں کہا تھا، انہیں وہ بہت پسند آیا، انہوں نے کہا اس کو دوبارہ کہیے. وہ یہی موضوع تھا کہ کون گھر میں 12 بجے سے چپل اتار کے ٹہلنا شروع کرتا ہے، آپ بتائیے. لیکن آفسوں میں لوگ کام چوری کے لیے نماز کو مس یوز کرتے ہیں، 12 بجے سے چپلیں اتارنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ٹہلتے ہیں ادھر ٹہلتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے جو ہے وہ عام دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، لنچ کے بعد پھر چپل تھوڑی دیر میں اتار کے عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر چھٹی کا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے. ایک منٹ رہ گیا. بسم اللہ، اس کو تمام کریں گے انشاءاللہ. یہ والے کام نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا پاکستان میں بھی جو چھٹی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، لوگوں کے پرابلم کو سالو کریں. کسی بھی شیعہ سنی کا 2 بجے نماز قضا نہیں ہوتی. نماز وغیرہ کے سارے کام چھٹی کے بعد کرنے چاہیے. بے شک کسی پارک میں 5 گھنٹے کی نماز پڑھیں، لیکن پبلک کے پرابلم کو سالو کریں. اس وقت جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے ان کو باہر لائنوں میں کھڑا نہ کریں. سب سے زیادہ انسانوں کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی مخلوق کا خیال کریں. گناہ سب برے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں پر ریگارڈ لیس وہ کسی بھی دین و مذہب کے ہوں، ان پر جو ظلم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. بہت انتہائی مشکور ہے قبلہ، انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے